بلا تاخیر عرض کرتا ہوں حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد ظفر محمود فراشوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں مجددی۔ ایک بار پھر حضرت علامہ مولانا محمد ظفر محمود فراشوی صاحب مجددی اپنے خیالات سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، خازان سورہ شریف۔ دو چار مرتبہ بلند آواز سے اپنے محبوب آقا کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین رحمت للعالمین قائد الغر المحجلین قبلۃ العارفین وکعبۃ الطائفین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین المہدیین وعلى اولیاء اللہ الکاملین الواصلین الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی وہ نبی لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم یہ بابا جی سرکار کی شوکت بھی شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب
اور شوق تیرا اگر نہ ہو، آج کے عرس کی یہی میسج ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور کیا خوب ایک اور موقع پر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، میرا کام کیا تھا سجود سے، میری غرض کیا تھی رکوع سے، میری غرض کیا تھی رکوع سے، میرا کام کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ ہست شیخ طریقت دربار عالیہ چورا شریف کے عظیم چمکتے ہوئے آفتاب، اسرار و رموز اگر کسی نے سیکھنے ہوں تو درباری عالیہ چورا شریف چلا جائے۔ میں تو اس در کا غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہوں، اور میں جب بھی عرس پاک ہوتا ہے چورا شریف کے حوالے سے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے شیخ کہہ رہے ہیں جلدی کر وہاں ضرور جا، اور ان کی روحانی برکت ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اس دربار کو تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ یہ عظیم دربار جو فیضان مجددیہ کا مرکز ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، اور فیضان مجددیہ جو شہنشاہ نقش بند کے فیضان کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور شہنشاہ نقش بند کا مزار اور وجود جو فیض صدیقیت کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز ہے۔ کتنا عظیم یہ سلسلہ ہے۔ دربار عالیہ چورا شریف ان حضرات کا خواجگان چورا شریف کا عرس ہے۔ بابا نور محمد تیرائی علیہ رحمہ جنہوں نے چورے شریف کو آ کر بہاریں بخشی ہیں، بابا فقیر محمد چورائی علیہ رحمہ، حضرت پیر حیدر شاہ صاحب اور زلفوں والی سرکار اور پیر فضل شاہ صاحب جن کے یہ آرائش ہیں، اور ان کے نور نظر جلوہ افروز ہے۔ بابا جی سرکار، ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ تقاریر ہوئی ہیں، آپ نے نعتیں سنی ہیں، اشعار سنی ہیں۔ مجھے ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ ادب، تصوف میں جو ادب ہے نا اپنے آستانوں کا، آج لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی، ہر بندہ جس بھی دربار سے اس کو کسی بھی وسیلے سے فیض ملا ہے، ان کا ادب اور احترام اور اظہار تشکر اس پر لازم ہے۔ ڈر لگتا ہے، ورنہ چونکہ یہ میسج جا رہا ہے، یہ انٹرنیٹ پر بھی جائے گا، تو سے چلے گئے، انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے اور حضرت سے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتے ہوئے مجھے جو کچھ ان اشعار پر اعتراض تھا وہ ہوتے تو میں درست کرتا۔ تمام نعت خوان حضرات سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے کسی عارف کا کلام پڑھا کرو، جو شاعر جس کے بارے میں پہچان ہی نہیں ہے اس کا کلام نہ پڑھا کرو۔ یقیناً ولی کامل کی بڑی شان ہے، یقیناً مرشد کامل کی بڑی شان ہے۔ مرشد کامل کو مظہر نور الہی کہو، صورت رب نہ کہو، ذل رب کہو، صورت رب نہ کہو، کیونکہ اللہ کے محبوب کو بھی دربار عالیہ گولڑا شریف کا وہ تاجدار جب بیان کرتا ہے کہتا ہے اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی۔ یہ صورت بے صورت تھی کا ہونا اور چیز ہے، اور رب اس صورت میں نظر آئے یہ اور چیز ہے۔ صورت رب نہ کہا کرو،
ہاں یہ کہا کرو کہ رب کے جلوے، رب کے انوار، رب کی تجلیات، رب کا کرم، رب کا فیض مرشد کے چہرے سے نظر آ رہا ہے۔ یہ احتیاط لازمی ہے۔ یہ اصلاح اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ میسج انٹرنیٹ پر جائے گا تو کئی ایک بدعقیدہ کو بہانہ مل جائے گا کہ دیکھو درباروں پر کیسے کیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ پڑھ رہے تھے کہ رنگ جو مرشد کا چڑھ جائے پتہ نہیں وہ دوئیے تے دلدا نہیں۔ دوئیے کیوں بھائی؟ وجہ حضرت صاحب اس کی تھوڑی سی اصلاح کر لیں۔ دوئیے نہیں، جے مٹائیے تے مٹدا نہیں، یا کوئی دور کرے، کیونکہ دھونے کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا میلا ہو تو دھوتے ہیں، یا مٹانے کا ارادہ ہو تو دھوتے ہیں۔ تو مرشد کا رنگ تو کبھی میلا ہی نہیں ہوتا اور اس کے مٹانے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے دوئیے کا لفظ نہیں، دوئیے کی بجائے اس کو کہو کہ کوئی اگر مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتا، یہ بات کی۔ تو آج ان صوفیاء کی عرس کی محفل ہے جن صوفیاء کی نگاہ سے، اور یہ نگاہ کی بات پر بھی میں گفتگو کر رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آ گئی۔ علماء کرام نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے میں نے بھی وہی پڑھی ہے۔ وقت تھوڑا ہے چونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ دونوں حضرت صاحب قبلہ کا بیان سنیں اور تاکہ دلوں کے زنگ اتریں، یہ میسج ہونا چاہیے۔ واہ واہ کرانا مقصد نہیں ہونی چاہیے، ان محفلوں میں آنا مقصد ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کر کے، باطن کی صفائی کر کے، اگر نمازی نہیں تو نمازی بن جائے، جھوٹ بولتا ہے تو سچ بولنا شروع کر دے، تو پھر عرس میں آنے کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا تھوڑے سے وقت کے لیے۔ کافی علماء نے تقاریر میں اس آیہ کریمہ کو عنوان بنایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے ایمان والو، او بلیورز، اے ایمان والو۔ پہلا تو میں حضرت صاحب کی خدمت میں موجودگی میں یہ عرض کرتا ہوں، علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو سے جو آیتیں شروع ہوئیں یہ آیتیں مکی نہیں ہیں، مدنی ہیں۔ پہلا مکی آیتوں کا مزاج یہ ہے یا ایھا الناس، اور مدینہ شریف میں اللہ کا نبی پہنچا تو یا ایھا الذین آمنو، اور پورے قرآن میں 88 آیتیں، کتنی؟ 88 آیتیں ایسی ہیں جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوئی۔ یا ایھا، یہ بھی ایک بلاغت کا مسئلہ ہے، یا کے بعد ایھا تب آتا ہے جب اس کے بعد الف لام آئے، مثلا یا ایھا النبیو، یا ایھا الرسولو، تو یا کے بعد ایھا یعنی بلانا، یہ بلایا جاتا ہے نا، پکارا جاتا ہے، تب آتا ہے جب الف لام آئے۔ تو چونکہ الذین ہے، یا ایھا الذین آمنو، معنی یہ ہے اے وہ لوگوں جو کہ خوش قسمت ہو، ایمان والے ہو، ایمان والو۔ اب ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ مکی شریف میں رب نے یا ایھا الذین آمنو کیوں نہیں کہا، جبکہ مکی زندگی ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ سرکار کی مکی زندگی 11 یا 13 سال کی زندگی شریعت اسلامیہ کی، دستور اسلام کی، جہاد کی، عبادات کی، ایثار کی، تصوف کی بنیاد سرکار کی مکی زندگی ہے۔ جب مکی زندگی بنیاد ہے تو مکی زندگی میں یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، مدینے میں آقا پہنچے تو رب نے یا ایھا الذین آمنو کیوں کہا اس لیے کہ مدینے والوں نے جس محبت سے ریسیو کیا، اے مدینے والوں جس محبت سے ہر روز آپ اس آقا کا انتظار کرتے ہو، اور جو ہی آقا آ گئے تو پورے مدینے شریف کی گلیوں میں دھوم مچ گئی، طلع البدر علینا۔ یہ محبت، یہ ایثار، اور نوجوان چھتوں پر چڑھ گئے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ،
اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر نبی پاک کے نام کے نعرے لگانے لگے. یہ جو جذبہ محبت تھا رب کو پیارا لگا. رب نے کہا اب میں جب بھی بلاؤں گا ان ایمان والوں کو تو کہوں گا یا ایھا الذین آمنو، اے محبوب کے غلاموں، یا ایھا الذین آمنو. یہ تو پکار ہے نا. پھر سرکار کی پہچان بتائی کہ تمہاری پہچان کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ ہونا. تمہاری پہچان، تمہاری عزت، تمہارا شرف کیا ہے؟ مومن ہونا. جب مومن ہونا تمہارا شرف ہے تو صرف ایمان نہیں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ وٹ از تقوی؟ تقوی کے بارے میں امام قشیری کی تفسیر الاشارات آپ کہتے ہیں متقی اس کو کہتے ہیں جو نفس سے دور ہوتا ہے، رب کے قریب ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں ذرا، بڑی ایک قیمتی بات ہے. لنگر یہاں ہی ہے بھائی، تشریف رکھو. ماشاءاللہ فرمایا کہ جو نفس سے دور ہوتا ہے اور ماشاءاللہ رب کے قریب ہوتا ہے. ابعد عن نفسہ واقرب الی اللہ الی ربی، جو اپنے نفس سے دور ہوتا ہے اور رب سے، یعنی اس کو یوں سمجھو نا، یہ دو ہاتھ ہیں، اس کو نفس سمجھو، اس کو رب سمجھو. مثال کے لیے تو جو اس سے قریب ہوگا اس سے دور ہوگا، اور جو اس سے دور ہوگا اس سے قریب ہوگا، اور جو اس سے قریب ہوگا وہ اس سے دور ہوگا. یوں سمجھو جو رب سے قریب ہے وہ نفس سے دور ہے، اور اپنے نفس کے جو قریب ہے وہ رب سے دور ہے. اس لیے اتقوا اللہ کہہ کر کہا کہ اپنے نفس سے دور ہو جاؤ، رب کے قریب ہو جاؤ، رب کے قریب ہو جاؤ. اتقوا اللہ. پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ الہ کیا ہے؟ علماء موجود ہیں. وابتغوا الیہ، یہ ہا جو ہے نا، یہ کی ضمیر یہ رب کی طرف راجع ہے نا. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیلہ جو بھی ہو اس کو تلاش کرتے ہیں. تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تلاش، ہم ہر اچھی شے کو تلاش کرتے ہیں نا، تو وسیلے کو بھی تلاش کرو. یہ نہ سمجھو کہ شیخ میرے گھر میں آئے، ہاں برکت کے لیے ضرور بلاؤ، لیکن شیخ کے پاس جاؤ اور اچھے شیخ کی تلاش کرو. اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں، مدنی صاحب یہاں کہہ رہے تھے، تشریف لے گئے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال وسیلہ ہیں. اور بھائی میاں اتقو میں تو اعمال آ گئے. جب آمنو کے بعد اتقو کہا تو اعمال تو آ گئے. تقوی اعمال ہی کا تو نام ہے، اعمال صالحہ آ گئے. پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ کیوں کہا؟ اور پھر اسی طرح دوسرے مقام پر کونوا مع الصادقین کیوں کہا؟ تقوی کے بعد کونوا مع الصادقین، تقوی کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور یہ ابتغاء ہے کیا؟ تلاش. اور تلاش جب کوئی کرتا ہے تو کسی گم شدہ چیز کی تلاش کرتا ہے نا. تلاش کرنے والا جب تلاش کرتا ہے تو دنیا کے سارے معاملات سے بے فکر ہو کر تلاش کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کہو یا نہ ہو، کہو سنو ضرور، کیونکہ یہ میسج جا رہا ہے کہ ہم عرس میں آتے کیوں ہیں. ایسے تو فضول وقت معاذ اللہ تو ضائع نہیں کرتے نا. غرض و غایت کیا ہے؟ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ جو ابتغاء ہے نا، شان ابتغاء، اسی کو رب تعالیٰ نے ایک اور موقع پر بیان کیا. رب قدوس کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، لوگوں میں بعض وہ بھی ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اپنی نفس کو بیچ دیتے ہیں، جان کو بیچ دیتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے. تو ابتغاء یہاں بھی ہے اور ابتغاء وہاں بھی ہے. یعنی جب بھی کوئی تلاش کرنے نکلتا ہے، میں یہ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں، جب بھی کوئی تلاش کرنے نکلتا ہے تو تلاش محبوب شے کی ہوتی ہے، تلاش
कीमती शय की होती है। अगर आपकी कोई चीज कीमती ना हो, वो गिर पड़े तो आप कहे चलो छोड़ो यार, लेकिन बहुत कीमती मोबाइल फोन गिर पड़े ना, फौरन आप गाड़ी को वहां ही रोककर तलाश करने लग जाते हैं। तलाश के लिए जरूरी है चीज कीमती हो, तलाश के लिए जरूरी है चीज ज्यादा फायदा मंद हो, तलाश के लिए जरूरी है चीज अहमियत वाली हो। जब तक अहमियत ना हो कोई तलाश नहीं करता, आम ना हो तो कोई तलाश नहीं करता। और अगर दुनिया की चीज आम हो तो तुम सारे काम छोड़कर तलाश करते हो, तो आओ रूहानियत की आम चीज को भी तो सारे जहान के काम छोड़कर तलाश करो। तलाश अल्लाह की रजा, इब्तगा मरदातिल्लाह, अल्लाह की रजा की तलाश करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। अब यहां मैं अजीब मखमसे में हूं, उलमा भी मौजूद हैं, मशाइख भी मौजूद हैं। इलाज जब कहा तो इलाज तरफ के लिए है, तो रब के लिए तो कोई जेहत नहीं, कोई तरफ नहीं। ये नहीं कह सकते रब शमाल में है, ये नहीं कह सकते रब जुनूब में है, ये नहीं कह सकते रब मशरक में है, ये नहीं कह सकते रब मगरब में है। इसलिए अल्लाह का कुरान कितनी खूबसूरती से फरमाता है, फ़अैनमा तवल्लू फ़अैनमा तवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह। और जिधर भी रुख करो उधर रब का वजूद पाओगे। रब मौजूद है, रब का वजूद, लेकिन मौजूद भी जगह के अंदर नहीं, क्योंकि ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला मकान, उस पर ना वक्त जारी होता है ना ही मकान जारी होता है। वो मकान के अंदर नहीं मगर मौजूद है, वो जमाने के अंदर नहीं मगर मौजूद है। उस पर जमाना जारी नहीं होता, उस पर मकान जारी नहीं होता। जब नहीं होता तो फिर मालिकुल मुल्क ने कहा फिर आओ, मेरी तुम इताअत तो कर सकते हो, इत्तबा नहीं कर सकते। इत्तबा मेरी नहीं है, मेरी इताअत है। इत्तबा करनी है, मेरे कर्म का नमूना देखना है, तो आओ मुस्तफा की बारगाह में चले आओ। इसलिए फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, हे महबूब कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी इत्तबिऊनी इत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, मेरी इत्तबा करो। फॉलो माई फुट स्टेप, फॉलो माई फुट स्टेप, मेरी इत्तबा करो। ये मैं चंद लम्हों में ये बिखरी बिखरी बातें अब समेटना चाह रहा हूं कि इब्तिगा मर्दातिल्लाह एक इत्तबा दो, जिस तरह रसूल की इत्तबा है, रसूल के गुलाम की भी इत्तबा है। और वसीला जिस तरह नबी की जात है, इस तरह नबी का गुलाम भी है। वक्तहु इलैहिल वसीला, उसके लिए वसीला तलाश करो। इसीलिए जो अल्लामा रूम ने कहा है ना, वो जिल्ले इला कहा है। अल्लामा रूम ने जो कहा है वो और है, वो सूरत इला जिल्ले इला वो और मानू में है। अब इसीलिए वो कहते हैं कि हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा, हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा, ऊ नशीनत दर हुजूरे औलिया। जो कोई रब के यहां बैठना चाहता है वो वलियों के पास आ जाए। माना क्या है? माना ये है कि इनकी बारगाह में आने वाला, वैसे उर्स की महफिल है ना, तो साहिब उर्स की पूरी तवज्जो इस महफिल पर है। तो उर्स की महफिल है तो माना ये है कि है साहिब उर्स, तेरी रूहानियत की बरकतें, आने वाला यहां से कोई खाली न जाए। और ये जो मैसेज जा रहा है वो क्या है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का शिकार दुनिया हो रही है, तो इस्लाम के दुश्मन कदम कदम पर प्रोपेगंडे कर रहे हैं। अगर उन्होंने तसव्वुफ के मुनकर बनाए, अगर उन्होंने नबी की जात पर अमले सिखाए, अगर उन्होंने नबी को अपना जैसा बशर भी कहा, अगर उन्होंने वलियों के मज़ारात से लोगों को रोका,
یا یہ فیضان روکا تو یہ کیا تھا؟ یہ وہی ہے کہ علامہ اقبال نے شیاطین کی مجلس شورا کا ذکر جو کیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال لکھتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور اس وقت پوری دنیا میں یہودی لابی کی کوشش یہی ہے کہ مسلمان ملکوں سے اسلام ختم کر دیا جائے، مسجدیں نہ چھینی جائیں، مسجدیں نہ چھینی جائیں، ان سے سجدے نہ چھینے جائیں، اسلامی دستور چھین لو، اسلامی احکامات چھین لو۔ تو تصوف دراصل سرور عالم کی غلامی کا نام ہے، اور تصوف صفائے باطن کا نام ہے، تصوف رضائے رب کا نام ہے۔ اور صوفی، اسی لیے ہر صوفی، کوئی سچا صوفی اپنی طرف نہیں بلاتا، لوگوں کو رب کی طرف بلاتا ہے۔ سچا صوفی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا، اپنی ذاتی پروپیگنڈا نہیں کرتا۔ صوفی سچا، ولی سچا رب کی طرف بلاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مرشد۔ کیا کہتے ہیں؟ مرشد، مرشد نہ کہا کرو، مرشد۔ کیا کہتے ہیں؟ مرشد، رشد و ہدایت دینے والا، جس کے وجود سے رشد ملے، ہدایت ملے، طریقہ ملے، طریقت اسی کا نام ہے۔ مانا یہ ہے لوگوں، عرس کی محفل میں آنے والوں۔ اور ایک اور سوال ہے کہ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، عرس نہیں مناتے۔ یہ میں اس لیے بھی واضح کر رہا ہوں کہ اس دفعہ میں داتا دربار حضرت صدیق اکبر کے سلسلے میں کانفرنس تھی، تو وہاں میں نے ایک اشتہار لگا دیکھا جس میں عرس محمد مصطفیٰ لکھا ہوا تھا۔ ہم نبی کا عرس نہیں مناتے، میلاد مناتے ہیں، ولی کا عرس مناتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ میلاد کہتے ہیں اس جہان میں آنے والی ساعتوں کی ابتدا۔ ہم نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ آ گئے، بہار آ گئی، آپ آ گئے، اس آب و گیتی میں آپ آ گئے، آپ نے اس زمین پر قدم رکھا، بہار آ گئی۔ ہم اس کو مناتے ہیں کیونکہ آپ کا اصحاب و کتاب کوئی نہیں، ہم مناتے ہیں۔ اور عرس ولی کا کب مناتے ہیں؟ اس کا وصال مناتے ہیں۔ نبی کا میلاد مناتے ہیں، ولی کا وصال مناتے ہیں، کیونکہ ولی کامیاب گیا کب؟ جب اس جہان سے گیا تو پتا چلا نا کامیاب گیا، ولایت لے کر گیا، سارا مشن پورا کر کے گیا۔ اب عرس مناتے ہیں کیونکہ فرشتوں نے بھی اس کو کہا تھا نم کا نومت العروس، اس لیے عرس مناتے ہیں۔ نبی کا میلاد، ولی کا عرس۔ یہاں کہہ رہے تھے مدنی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کر رہے تھے، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیضان یہ ہے کہ ان کا پیر صدیق اکبر ہے۔ اور صدیق اکبر کون ہے؟ جو صحابہ میں عالم بھی ہے، صحابہ میں افضل بھی ہے، صحابہ میں اکرم بھی ہے، صحابہ میں عادل بھی ہے، اور صحابہ میں اتقا بھی ہے۔ صدیق اکبر وہ جن کے بارے میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوبصورتی سے کہا۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے، کسی نے کہا وہ شیعہ تھے، اور علامہ اقبال تو یہ کہہ رہا ہے امن الناس بر مولائے ما، امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما۔ اے صدیق اکبر آپ امن الناس، جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے ما نفعنی مالو احد قط، ما نفعنی مالو ابی بکر، جتنے ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ہے، سب سے زیادہ ہے صدیق اس دنیا میں جس کسی نے مجھ پر احسان کیا، میں نے سب کے احسان چکا دیے سوائے تیرے۔
یہی وجہ ہے صدیقین تو بہت سارے ہیں، من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، صدیق بہت سارے ہیں، لیکن جب کوئی مطلقاً صدیق کہے تو نگاہ صدیق اکبر کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح امام بہت سارے ہیں، لیکن مطلقاً کوئی فقہ میں مجتہدین میں جب کوئی امام کہے تو نگاہ امام اعظم کی طرف اٹھتی ہے۔ اسی طرح غوث بہت سارے ہیں، غوث تصوف میں غوث بہت سارے ہیں، لیکن مطلقاً کوئی لفظ غوث کہے تو نگاہ غوث الثقلین محبوب سبحانی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح مجدد ہر صدی میں ہوا، مجدد بہت سارے ہیں، لیکن نام لینا پڑے گا، فلاں صدی کا فلاں مجدد، فلاں صدی کا فلاں مجدد۔ مطلق مجدد کہو تو نگاہ ہے سرند کے والی تیری طرف جاتی ہے۔ مطلق مجدد کہو کسی اور کی طرف نگاہ جاتی ہی نہیں۔ جس طرح صدیقوں کا امام ہو تو صدیق کہیں نگاہ اس کی طرف جاتی ہے، فقہ کا امام ہو، امام اعظم ہو، مطلق امام کہیں نگاہ امام ابو حنیفہ کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مجدد مطلق کہے تو ہے مجدد الف ثانی، نگاہ آپ کی طرف جاتی ہے۔ یہاں ایک اور عجیب بات ہے، مجدد پاک کو مجدد الف ثانی نقشبندیوں نے تو کہنا ہی تھا، چشتیوں نے بھی کہا، قادریوں نے بھی کہا، سہروردیوں نے بھی کہا، فقہاء نے بھی کہا، مدرسین نے بھی کہا، اپنوں نے بھی کہا، بیگانوں نے بھی کہا۔ جو علم معقولات میں منطق، فلسفہ، اسٹرونومی، علم الاعداد، علم الحروف، سب کا ماہر، اپنے دور کا امام، جو مشکل ترین درسیات کی کتابیں ہیں جس کے آواشی کے بغیر سمجھ نہ کوئی سکے، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی سب سے پہلے وہ ہے مجدد پاک کو مجدد الف ثانی کہنے والا۔ جب انہوں نے کہا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مجدد الف ثانی اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام آپ کی ضیافت طبع کے لیے کہ مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں اظہار کو۔ ایک منٹ پلیز ذرا بعد میں علامہ صدیق کوثر صاحب ذرا ایک بڑی توجہ کے لیے میں قاری صاحب قبلہ کی توجہ کے لیے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اس لیے یہ بات الف کہتے ہیں اظہار کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اظہار کو۔ تو ثانی کہتے ہیں دوسرا، یعنی وہ مجدد جو سیکنڈ دوسرے 1000 سالہ پیریڈ کا مجدد ہو۔ اب یہاں جب ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے یہ کہا تو سارے صوفیاء نے مانا کہ نہیں، مدرسین نے مانا کہ نہیں، کسی نے اعتراض کیا؟ بعض لوگوں نے جو اعتراض کیا وہ اور وجوہات تھیں، لیکن سب نے مانا۔ جب مانا تو الف ثانی کا کیا مانا؟ 1000 سال گزرنے کے بعد کیا یہ سب نہیں کہہ رہے کہ آئندہ 1000 سال جو اسلام پر آ رہا ہے یہ اس کے مجدد ہے؟ اور شیخ ابن عربی کی ایک مکاشفہ ہے جس کو حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابن عربی اپنے مکاشفے میں کہتے ہیں، اور شیخ ابن عربی اتنے صاحب کشف تھے کہ جو ان کے پاس کوئی آتا تھا نا، سر سے لے کر پاؤں تک ایک بار، پھر پاؤں سے سر، پھر سر سے پاؤں، 3 بار دیکھتے تھے تو ماں کے پیٹ سے لے کر باپ کی صلب تک اور باپ کی صلب سے لے کر قبر تک اور قبر سے قیامت تک جو اس کا حال تھا ان کے سامنے آ جاتا تھا۔ آپ نے لکھا ہے کہ سن 1900 ہجری کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ ذنی بات ہے، کوئی قطعی بات نہیں ہے، صرف میں مکاشفے کی بات کر رہا ہوں۔ 1900 ہجری کے بعد خوش ہو جاؤ کہ آلہ پہ انہیں 400-500 سال اللہ، تو 1900 ہجری کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو کیا
میں یہ کہوں کہ شیخ ابن عربی پہلے یہ لکھ گئے، لیکن جس کسی نے بھی مجدد پاک کو آئندہ آنے والے 1000 سال کا مجدد کہا ہے، کیا اس کی نگاہ میں یہ سارے مکاشفات موجود نہیں تھے؟ پورے آئندہ 1000 سالہ پیریڈ. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صدی والا مجدد نہیں آئے گا. حدیث صحیح میں ہے، حدیث پاک میں ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامت، اس امت کے لیے علی راس کل میہ، ہر صدی کے سرے پر من یجدد لہا دینہا. مجدد اپنے لیے نہیں آتا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے من یجدد لہا دینہا، اس کے دین کی تجدید کرے گا. لیکن بات پھر وہی آئے گی، اور یہاں 100 صدی والے مجدد کی بات ہی نہیں ہو رہی، بعد 1000 صدی والے مجدد کی ہو رہی ہے. اور اس پر بھی حدیث موجود ہے. صاحب روزہ قیومیہ نے 11ویں صدی میں کسی کے آنے کا ذکر کیا ہے. موضوع یہ نہیں، ورنہ اس پر اور بھی احادیث اور اس پر بے شمار چیزیں، جیسے صلہ حدیث پاک میں ہے. سرور عالم نے کہا ایک صلہ ہوگا جو جس کی یہ نشانیاں اور برکات ہیں. لیکن اس پر شیخ داؤد کیسری کی فصوص الحکم کی شرح میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نظام کائنات، یہ 7 کواکب جو ہے، یعنی زحل ہے، مشتری ہے، یہ جتنے سیارے ہیں، 1000 سال بعد ان کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. ہر 1000 سال بعد ایک نیا دور، جس طرح اجرام فلکی میں شروع ہوتا ہے، اسی طرح ہر 1000 سال کے بعد ایک نیا پیریڈ روحانیت میں بھی آتا ہے. جب روحانیت میں آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کا رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 1000 سال گزرنے کے بعد انہی کے غلام مجدد الف ثانی آ گئے. اور اب پھر جب 1000 سال پورا ہوگا تو امام مہدی آئیں گے، اور ان کی بھی بڑی عظیم شان ہے. یعنی 1000 سالہ پیریڈ کا ایک دور ہوتا ہے جب اس کو سامنے رکھا جائے. اے روحانیت میں آنے والوں، اے اس تصوف کی محفل میں اور اس کی مجلس میں آنے والوں، چونکہ مجدد پاک کے بھائی یہی دربار ہے، یہ دربار مجدد الف ثانی کا ہے، یہ دربار جناب صدیق اکبر کا ہے، چونکہ فیضان انہی کا ہے. اور جناب صدیق اکبر کی جو صحابہ میں پہچان ہے وہ کیا ہے؟ سب میں عالم بھی ہیں، سب میں اتقا بھی ہیں، اور سب میں بہادر بھی ہیں. خود جناب مولا مرتضیٰ نے کہا، حیدر کرار نے کہا کہ ہم میں سب میں بہادر صدیق اکبر ہے. اور جس کسی نے بہادری دیکھنی ہے نا، وہ غزوہ احد میں سرکار کا ساتھ دیکھ لے، یا غزوہ بدر میں سرکار کا ساتھ دیکھ لے. یہ وہ مواقع تھے. اور اسی طرح مکی زندگی میں بھی سرکار نے جب اعلان نبوت کیا تو وہ دیکھ لے. اور جناب صدیق اکبر کی محبت اور عشق اور ایثار کی جو شان ہے وہ کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں ان کی شان یہ ہے کہ وہ سوچتے تھے تو سب سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ میرا آقا کیسے راضی ہوں گے. چلنے میں آقا کیسے راضی ہوں گے، بولنے میں آقا کیسے راضی ہوں گے، یہ ان کی تصور تھا. یعنی اس لیے انہیں مزاج شناس رسول کہا گیا. اور اللہ کے نبی نے اللہ اکبر. اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب آخری وقت ہے جناب صدیق اکبر کا، یہ عرس کی محفل کا میسج اور پیغام بھی ہے. اور یہی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ اور ابتغاء مرضات اللہ، اسی کے اندر آئیں گے. آخری وقت آیا تو آپ نے کہا میری باڈی کو تیار کرنا. جناب صدیق اکبر نے میری باڈی کو کفن دینے کے بعد، غسل دینے کے بعد نبی پاک کے حجرہ پاک کے باہر رکھنا، باہر رکھ کر کہنا یا رسول اللہ غلام آنا چاہتا ہے. یہ ہے تصوف. غلام آنا چاہتا ہے. مجھے آپ بتائیں، علماء موجود ہیں، جو بات صحابہ کے دوران کہی جائے
صحابہ کے اجتماع کی موجودگی میں کہی جائے، کوئی صحابی اس کا انکار نہ کرے، کیا صحابہ کا اجماع سکوتی نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہر صحابی کی یہ شان ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی بھی بات کرے، صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، کوئی بھی ہو، پہلی بات ہے وہ لوگ کر ہی نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی کرے شریعت کے خلاف ہو تو سب سے پہلے ڈیوٹی حضرت علی کی بنتی تھی کہ بولتے۔ اے جناب صدیق اکبر، آپ نے کہا کہ میری باڈی رکھنا، آواز دے کر پوچھنا یا رسول اللہ غلام آنا چاہتا ہے، اجازت ملے تو دفن کرنا، نہیں تو باہر کہیں بھی دفن کر دینا۔ یہ علماء موجود ہے، کم از کم میں نے کسی جگہ کسی صحابی کا ان کی اس بات پر انکار نہیں دیکھا۔ جب نہیں دیکھا تو کیا مانا؟ جناب صدیق اکبر کا ایمان یہ تھا کہ اللہ کا رسول زندہ ہے، قبر عطر میں بھی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب یہ کہا تو سارے صحابہ کا اس پر اجماع ہے، سکوتی ہے، اس کے معنی یہ سارے صحابہ کا ایمان ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، اگر بولنا چاہیں تو بول بھی سکتے ہیں، سنانا چاہیں تو سنا بھی سکتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ کوئی سننے والا صدیق و عمر و عثمان و علی جیسا ہو۔ سننے والا کوئی ہو تو وہ آج بھی بولتے ہیں، سننے والا کوئی ہو تو آج بھی بولتے ہیں۔ آپ کی باڈی رکھی گئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ غلام آ گیا ہے، یا رسول اللہ غلام آ گیا ہے، تو آپ کے غلام کی وصیت یہ تھی کہ میری باڈی کو رکھنا اور آواز دینا، اگر قبر عطر سے آواز آئی، اجازت ملی تو دفن کر دینا۔ وارے مزاج صدیق، وارے درس صدیق کہ اللہ کا نبی زندگی ہی میں حاکم نہیں ہے، اللہ کا نبی وصال کے بعد بھی حاکم ہے، اللہ کا نبی وصال کے بعد بھی حاکم ہے، ان کا حکم وصال کے بعد بھی مانو۔ چنانچہ جب صحابہ نے کہا نا، علامہ راضی نے لکھا ہے، دیگر بڑے بڑے عظیم مفسرین نے، محدثین نے، صوفیاء نے لکھا ہے، قبر عطر سے آواز آئی، قبر عطر سے بولو، قبر رسول سے آواز آئی، روزہ رسول سے آواز آئی، گو کہ گنبد اس وقت بنا نہیں تھا مگر روزہ ہے، روزہ رسول سے آواز آئی، قبر عطر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ ارے حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ جب سرکار کی آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، صحابہ سنیو، تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک، تمہارا نبی زندہ، تمہارا نبی زندہ، تمہارا دین زندہ، تمہاری ملت زندہ، تمہارے ولی زندہ۔ وہ جو دوست ہیں نا کہتے ہیں کہ مردوں کے پاس نہ جاؤ، مردوں سے نہ مانگو، مردوں کو نہ پکارو، میں بھی ان کی تائید کرتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو، وہ ٹھیک کہتے ہیں مردوں کو نہ پکارو، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ مردوں کے پاس جاتے ہیں، ہم زندوں کے پاس جاتے ہیں، ہم زندوں کے پاس جاتے ہیں، ہم جن کے پاس جاتے ہیں وہ مردان نہیں، وہ ذائقہ موت، موت کا ذائقہ چکھا، ذائقہ چکھنے ہی کو کہتے ہیں، موت کا ذائقہ لیا، جب ذائقہ لیا تو اس جہان سے چلے گئے، اب وہ زندہ ہیں۔ وہ ہم مردوں کے پاس نہیں جاتے، زندوں کے پاس جاتے ہیں۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، تمہارا فتویٰ ٹھیک ہے، صرف اپنی سمجھ ٹھیک کر لو۔ ہم داتا پاک کے ہاں جاتے ہیں تو وہ زندہ ہیں تو جاتے ہیں، ہم بابا جی سرکار کے ہاں چورا شریف جاتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں تو وہ زندہ ہیں تو کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ آواز آئی، قبر کھودی گئی، قبر کھودی گئی، جناب مولا مرتضیٰ اترے، قبر صدیق میں اترے، جناب صدیق کی باڈی کو اتارنے کے لیے اترے تو مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا ہے علی کیا بات ہے؟
کہا میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ رہے. اے علی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا حبیب آستینے چڑھا کر ہے صدیق تیرے مزار کو صاف کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے قبر صدیق کو صاف کیا. میں نے حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے کہا غار اس نے صاف کی تھی. یہ غار ثور میں جانے سے پہلے مجھے اس نے کہا تھا رک جائیے حضور، اور اندر جا گیا تھا، پگڑی پھاڑی تھی، پگڑی پھاڑ کر اس نے غار ثور کو صاف کیا، غار کو صاف کیا. میں آج اس کے مزار کو صاف کر رہا ہوں. وارث صدیق اکبر تیری کتنی شان ہے. صحابہ کا عقیدہ ہمارا عقیدہ، خدا کی قسم اس عظیم دربار میں، اس عظیم دربار کا ایک خوشاچین ہوتے ہوئے میں اعلان کر رہا ہوں. دربار عالیہ چورا شریف ایک عظیم دربار ہے. انٹرنیٹ پر چونکہ یہ عرس کی محفل جائے گی، میسج جائے گا، میں اعلان کر رہا ہوں ان علماء کا خادم ہوں میں، یہ میرے سر کا تاج ہیں. حضرت قبلہ پیر صاحب قبلہ ہمارے سرپرست ہیں. میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرے عقیدے کو کوئی آدمی صحابہ کے عقیدے کے خلاف یا اہل بیت کے عقیدے کے خلاف یا کاملین کے عقیدے کے خلاف ثابت کر دے، میرا چیلنج ہے سب سے پہلے توبہ میں کروں گا. لیکن چیلنج ہے کوئی جنے دا پتر آوے ذرا. صحابہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، سب میں اونچی شان صدیق اکبر کی، سب سے اونچی شان بولو، اور اس میں امت کا اجماع ہے، اس میں اجماع اہل سنت ہے. اور امام باقلانی نے مناقب ائمہ اربعہ میں، یہ میں دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں، کسی سے سنی بات نہیں، کتاب موجود ہے، نشان لگا ہوا ہے. مناقب ائمہ اربعہ امام قاضی باقلانی کی کتاب ہے. امام قاضی باقلانی 403 ہجری میں ہوئے ہیں. 403 ہجری میں امام قاضی باقلانی لکھتے ہیں کہ شیعہ کے وجود سے قبل، یہ لفظ میں ذمہ دار ہوں کتاب میں سے نہ نکلیں تو میں توبہ کروں گا، شیعہ کے وجود سے قبل امت صدیق اکبر کی افضلیت پر مجتمع تھی، اجماع تھا. شیعہ کا وجود ہوا، امت میں فرقے ہو گئے، گڑبڑ ہو گئی. لیکن یاد رکھو اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اہل بیت کا عقیدہ ہے. اور سنو اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میرے پاس ایک کتاب ہے، دبئی سے منگائی ہے میں نے، وہ امام جعفر صادق کی ہے، اور امام جعفر صادق میرے شیخ ہیں. ہائے ہائے ہائے، ہمارے شیخ ہیں. میرے شیخ خواجہ فضل احمد ہاشمی مجددی، ان کے شیخ خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب، اور ان کے شیخ بابا جی بابا فقیر محمد چوراہی. میں اس لیے اس طرح خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ بابا جی سرکار چوراہی میرے پردادا مرشد ہیں، اور پھر ان کے شیخ سے ہوتے ہوتے مجدد پاک، اور مجدد پاک سے پھر میرے کلال، پھر شہنشاہ نقشبند، پھر ان سے ہوتے ہوتے حضرت با یزید بستامی، ان سے ہوتے ہوتے پھر حضرت امام جعفر صادق، پھر امام جعفر صادق سے امام قاسم، پھر امام قاسم سے سلمان فارسی، اور پھر سلمان فارسی سے صدیق اکبر. ہمارے وہ مشائخ ہیں. ہمیں جو عقیدہ ملا، یاد رکھو شیعہ کے وجود سے قبل صدیق اکبر اہل سنت کے سب کا امام. تو امام جعفر صادق کی بات کر رہا تھا، میرے شیخ ہیں. میں جب شجرہ پڑھتا ہوں تو امام جعفر صادق کا ذکر ہوتا ہے. امام جعفر صادق کا ایک کتاب ہے، پوری مناظرہ ہے شیعہ کے ساتھ، اور مناظرہ ہے افضلیت شیخین کے بارے میں. اور امام جعفر صادق تو کہیں کہ شیخین افضل ہیں، اور وہ علی کے محب تھے زیادہ یا تم ہو؟ حضرت امام جعفر صادق نے کہا شیخین افضل ہیں. اسی طرح سید نفس زکیہ نے کہا شیخین افضل ہیں. اس طرح امام حسن و حسین نے کہا
شیخین افضل ہیں. خود مولا مرتضی نے کہا شیخین افضل ہے. مولا مرتضی کی روایت ایک نہیں. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دربار عالیہ چورا شریف, ہست قبلہ پیر صاحب. اب آخری بات کہوں گا, آپ ہی کا انتظار تھا. آخری بات یہ کہ خود مولا مرتضی نے کہا, خود مولا, اور جو بات کہہ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے, ثابت نہ کر سکوں تو مجرم ہوں. مولا مرتضی نے کہا مجھے شیخین پر مت فضیلت دو, صدیق اکبر پر مت فضیلت دو, عمر پر مت فضیلت دو, بلکہ یہاں تک کہا 80 آل بیت اطہار کے راویوں سے روایت علامہ زابی نے نقل کی ہے, اور لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے شیخین پر افضلیت فضیلت دے گا تو میں اسے مفتری کی سزا دوں گا, حد مفتری جاری کروں گا. جلدتہ حد المفتری. مفتری کیا ہوتا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے, جو جھوٹا افطرا کرتا ہے, اور اس کی سزا کیا ہے؟ 80 درے. اور ہست علی کہیں کہ مجھے افضل نہ کہو, تو اب جو محب حیدر کرار ہے وہ ہست علی کا حکم مانے گا. ما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ.